بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بدقسمتی سے ایک فاشسٹ نظام کے جبر کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ اس کے امور مملکت ایک فاشسٹ نظام کے تحت چل رہے ہیں، جس میں عوام کے بنیادی آئینی حقوق کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ کل لاہور میں تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک کارکن کی شہادت ہو گئی، کتنے ہی لوگ زخمی ہوئے ہوں گے، کتنے ہی لوگ اس سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ بہرحال یہ بات یہ ہے کہ عوام کے بنیادی آئینی حقوق کہ وہ اپنے حق کے لیے مظاہرہ کر سکتے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، اس بنیادی آئینی حق کو اس فاشسٹ نظام کے جبر نے کچل کے رکھ دیا۔ اس عمل کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس عمل کی جو لوگ مذمت نہیں کر رہے، وہ لوگ سمجھ لیں کہ ایک فاشسٹ ذہنیت کے حامل لوگ ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس فاشسٹ نظام کے تحت پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 17 جون 2014 کو جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تب کیا ہوا تھا؟ ماڈل ٹاؤن میں 100 لوگوں کو گولیاں ماری، 14 لوگوں کو شہید کیا، اور پھر ان کو انصاف بھی نہیں ملنے دیا۔ آج تک ان شہداء کو اور ان زخمیوں کو جو عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے، انہیں انصاف نہیں ملا۔ پھر انصاف کے حصول کے لیے جب اسلام آباد میں 2014 میں منہاج القرآن کے تحت اور پاکستان عوامی تحریک کے تحت دھرنا ہوا، ایف آئی آر ہی نہیں کٹ رہی تھی، بلکہ جن کے لوگ شہید ہوئے تھے انہی پر ہی ایف آئی آرز کاٹ دی تھی، چونکہ یہ نظام، یہ فاشسٹ نظام طاقتور لوگوں کے مفاد کا محافظ ہے۔ جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آئین و قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو پھر جب وہ ایف آئی آر نہیں کٹی تو اسلام آباد میں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے صرف اس کے حصول کے لیے گئے، تو 30-31 اگست کی رات کو کیا ہوا؟ پھر ظلم جبر کی تاریخ دہرائی گئی، پھر لوگوں کو شہید کیا گیا، پھر سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا گیا۔ آج تک ان کو بھی انصاف نہیں ملا۔ تو یہ تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، مسلم لیگ نون تو اس حوالے سے مشہور ہے، لیکن کوئی بھی گورنمنٹ ہو، آپ دیکھ لیں پھر اسی نظام کے تحت تحریک انصاف آئی۔ تو اوائل دنوں میں کیا ہوا تھا؟ وہ جو ثانیہ صاحبہ، کہ آج تک انہیں انصاف ملا؟ یہی پولیس استعمال ہوئی تھی نا، جس پولیس نے کل زمان پاک میں تشدد کیا، ظلم جبر ناانصافی کی، پھر 25 مئی کو کی تھی انہی تحریک انصاف کے اوپر۔ یہی پولیس تھی نا جس نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن برپا کیا تھا، اسی پولیس نے اسلام آباد میں ظلم کیا تھا، پھر اسی پولیس کے لوگوں نے وہ ثانیہ صاحبہ ہوا تھا جن کے بچوں کو وہ معصوم تصویریں آج بھی ہمارے ذہنوں میں۔ تو یہ فاشسٹ نظام ہمیشہ عوام کے آئینی حقوق کو معطل کرتا رہتا ہے، ماورائے عدالت قتل ہوں یا ماورائے آئین بنیادی حقوق کا معطل کیا جانا ہو، یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں ذہنی طور پر، فکری طور پر تحریک لبیک کا بہت ان سے میری سوچ ملتی نہیں ہے، اور ان کے افکار و نظریات کو اگر وہ متشدد اور تشدد پر مبنی ہے تو ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب انہوں نے ایک دھرنے کا آغاز کیا تھا لاسٹ ایئر، پچھلے سال کی بات، تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ لاہور سے لے کر وزیر آباد تک کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، کتنے لوگ زخمی ہوئے تھے، تب تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ تو بات یہ ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، چہرے بدلنے سے تو فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی حکومت آ جائے، اور اب پھر تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوگی، پھر نون لیگ کی حکومت آ گئی، تو پھر وہی کر لیں۔ نظام وہی ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، لیکن نظام کی وہ جو فاشزم ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ کرسی پہ کوئی بیٹھ جائے، کرسی پہ بیٹھ کے وہ بھول جاتا ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ آ کر وہ جو ایک بدلے کی آگ ہے اس کے اندر سلگ کر پاکستان کو اس وقت تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ تو اس عمل، وہ کسی کی بھی حکومت میں ہو، اس کی مذمت بنتی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا بنتا ہے، اور لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ چہرے بدلنے سے یہ نظام کی تباہ کاریاں ختم نہیں ہوں گی۔ اس فاشسٹ نظام کی تبدیلی کیے بغیر آئین کا تحفظ ممکن نہیں ہے۔ آئین کے اندر جو عوام کے حقوق ہیں وہ حقوق عوام کو نہیں مل سکتے۔ اس وقت بدقسمتی سے جتنے بھی پلرز ہیں اس نظام کے، وہ سب خستہ حال ہیں۔ عدلیہ کو دیکھ لیں، وہ آئین کے تحفظ میں ناکام ہے۔ میڈیا، انہوں نے تو اپنی اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں،
ٹھیک ہے جی. اب کل بھی دو طرح کی چیزیں چل رہی تھیں، چونکہ ہر سیاسی جماعت کے اپنے اپنے چینل ہیں. کچھ چینلز پہ یہ چل رہا تھا جی مظاہرین نے گاڑیاں توڑنا شروع کر دی، اور کچھ پہ چل رہا تھا جی پولیس نے گاڑیاں توڑنا شروع کر دی. تو وہ جو حقیقی رپورٹنگ ہے وہ کدھر چلی گئی کہ جس سے عوام تک اصل پکچر پہنچنی تھی؟ اور یہ نگران حکومت ہے نا پنجاب میں، تو نگران حکومت کا کام تو کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کروانا. اور یہ وفاقی حکومت کے تحت جناب انہوں نے جتنا بھی ظلم جبر کر دیا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اصل میں یہ نظام فاشسٹ نظام ہے. ہم کیسے دنیا کے اندر سر اٹھا کر جی سکتے ہیں؟ اور لوگ ہنستے ہیں دوسرے ملکوں کے ہمارے اوپر کہ یہ پاکستان ہے، کہ آج بھی وہی رول چل رہا ہے جو انگریز چلا رہے تھے، وہی نظام ہے جو انگریز چلا رہے تھے. انہوں نے تو یہ نظام ڈیولپ کیا تھا ہمارے لوگوں پہ ظلم جبر کر کے ان کو خاموش کرانے کا. تو 75 سال سے آزاد ہو گئے، ہم آج تک اس نظام سے اپنے آپ کو آزاد کیوں نہیں کروا سکے؟ اس لیے نہیں کروا سکے کہ یہ جو اشرافیہ ہے نا وہ اس نظام کی بینیفیشری ہے. یہ کچھ عرصہ حکومت میں رہتے ہیں، کچھ عرصہ اپوزیشن میں رہتے ہیں، لیکن جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس نظام کے خلاف آہو بکا کرتے ہیں، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر اس نظام کو بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، بلکہ پھر وہی اسی فاشسٹ نظام کے اوپر بیٹھ کر جناب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تعویلیں جتنی مرضی دے دیں، اپنے کوئی بھی برے سے برا عمل بھی کسی نے کیا ہو نا، اس کے دفاع کے اندر 100 تعویلیں کھڑی کر دے گا، 100 دلائل کے انبار لگا دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہر کسی کے حقوق ہوتے ہیں، اس کا کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی فلسفہ، وہ پاکستانی تو ہے نا، وہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا رہنے والا تو ہے نا، اس کے حقوق تو ہیں نا. تو یہ حقوق کب تک معطل ہوتے رہیں گے، اور کب تک ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ زیادہ تر عوام تو وہی زندگی بسر کر رہی ہے، لیکن جن کو اللہ پاک نے شعور، فہم، ادراک دے دیا ہوتا ہے، وہ لوگ پھر اپنے حق کے لیے اگر آواز اٹھاتے ہیں تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہو، یا 25 مئی کا ثانیہ ہو، یا لبیک تحریک کے ساتھ ہونے والے مظالم ہوں، یا ثانیہ سائیوال ہو، یا ثانیہ بلوچستان میں بارکھان میں جو ہوا پچھلے دنوں، وہ کچھ بھی ہو، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نظام اپنی پوری فاشسٹ ذہنیت کے ساتھ عوام کے جو آئینی حقوق ہوتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ہم سب کو اس پہ سوچنا ہوگا. یہ نظام دراصل ہمارے جو آئینی حقوق ہیں ان کا قاتل ہے. اس نظام کے خلاف جد و جہد بنتی ہے. صرف چہرے بدلنے کے لیے جد و جہد نہیں ہونی چاہیے کہ ابھی کچھ چہرے ہیں تو ان کو بدل کے کچھ اور چہرے آ جائیں. یہ چہرے بدلتے رہیں گے، 75 سال سے چہرے ہی تو بدل رہے ہیں. کچھ بدلا پاکستان کا؟ نہیں بدلا. اگلے 100 سال بھی چہرے بدلتے رہیں، کچھ بدل جائے تو پھر بات کیجیے. نہیں بدلے. اس فاشسٹ نظام کو گرانے کی جد و جہد ضروری ہے. اس فاشسٹ نظام کی تباہ کاریوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے. خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ تو اس چیز میں ماہر ہے، فاشزم میں وہ ہوں، یا وہ تحریک انصاف کی حکومت کے کچھ اقدامات ہوں، یا وہ پچھلی حکومتیں جنہوں نے کی ان کے اقدامات. دراصل سب اس فاشسٹ نظام کی تباہ کاری ہیں. اور اس فاشسٹ نظام کے تحت یہ جو عوام کے ساتھ ایک سنگین مذاق اور جرم کیا جاتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہم سب کا فرض بنتا ہے. بارے دیگر میں پھر سے اس عمل کی مذمت کرتا ہوں. محسن نقوی صاحب جو ہیں، یہ جو نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، آپ نگران وزیر اعلیٰ ہیں، آپ وفاقی حکومت کے ٹاؤٹ نہیں ہیں کہ آپ اس طرح کی مذموم حرکتیں کرتے پھریں. اور یہ چیزیں یاد رکھیں کہ یہ پھر پلٹ کے آتا ہے. دنیا تو مکافات عمل، یہاں پہ مکافات عمل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا رکنی چاہیے. اس عمل کو کہیں نہ کہیں تو جا کے اینڈ ہونا ہے نا. ہمیشہ یہ نظام چلتا نہیں رہے گا. عوام کے اندر اب ایک شعور بیدار ہو رہا ہے سسٹم کے خلاف، لیکن خدا کے لیے یہ شعور صرف چہرہ بدلنے کے لیے اس کی بھینٹ نہ چڑھ جائے کہ چہرہ بدل جائے حکومت کے اندر. نہیں، اس نظام کو گرانا ہے. ایک نئے نظام کی تشکیل ضروری ہے کہ جس کے اندر کسی کو جرت نہ ہو کسی پہ ظلم جبر ناانصافی کرنے کی، کسی کے خلاف اس کی جناب اس کا حق مارنے کی، کسی کو ناانصافی کرنے کی ضرورت نہ ہو. اللہ پاک ہمارے پاکستان پر رحم کرے، اور اللہ پاک پاکستان کے عوام کے احوال پر رحم کرے، اور اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم باشعور ہو کر حقیقی معنوں میں پاکستان کو علامہ اقبال اور قائد اعظم کے افکار کا پاکستان بنانے کے لیے جد و جہد کر سکیں. شکریہ.